السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, محسن نقوی صاحب کا وہ جو معاملہ ہے, جب سے انہوں نے وہ میڈیا ٹاک کی ہے اس نظام کے فیل ہونے کے حوالے سے, اس نظام کے نہ چلنے کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے, اس کے بعد روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہم نے بھی اس کے اوپر ویلاگس کیے, ہمارے ویلاگ کو بھی جو ہے بہت سے لوگوں نے ڈسکس کیا. کچھ نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ صرف ساری باتیں ہیں. جس کا جو دل کیا, ساری باتیں ان کا رائٹ ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جناب وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. ہر ایک کا رائٹ ہے, وہ اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کہہ سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے میرے پاس جو خبر ہے, جو چیز میرے پاس انفارمیشن ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کانٹیکسٹ جو باقی لوگ جس طرح رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں سے میں پہلے ہی یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزیں بول رہے ہیں کہ جناب نہیں اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کس طرح ہو سکتا ہے. ان میں سے کئی جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہمیشہ سے ان کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں. ان کا نہ صحافت سے کبھی کوئی تعلق رہا ہے. میں 2-4 کی ٹویٹس بھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کیے ہوئے تھے. بٹ ایوری ون نوز ان دا میڈیا انڈسٹری کہ یہ بیسکلی ایک سیاسی جماعت کی صرف مطلب کرتا دھرتا ہیں, کارکن ہی ہیں, لیکن اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. سو میں ان کے اوپر تو میں بات بھی نہیں کروں گا, میں کامنٹ بھی نہیں کروں گا, بیکاز اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے ان کی اٹیچمنٹس ہیں ان جماعتوں کے ساتھ. انہوں نے نہ سیاہ دیکھنا ہے نہ سفید دیکھنا ہے, کچھ بھی ہوگا انہوں نے ہر صورت ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ کنفرنٹ کرنا ہی نہیں, ان کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. وہ ان کے میرے لیے وہی حیثیت ہے جو ایک لونڈے لپاڑے کی ہوتی ہے. سو اس کو تو میں جواب بھی نہیں دوں گا, اور نہ میں نے کبھی ایون دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو لونڈے لپاڑے اٹیچ ہوتے ہیں میں کبھی بھی ان کو جواب نہیں دیتا. دے از ناٹ ورتھ اٹ. ہاں, کوئی جینون صحافی ہوگا, کوئی جینون خبر دے رہا ہوگا اور وہ میرے سے بے شک اختلاف کرے, میں اس کی رسپیکٹ کروں گا. آئی ول آلویز رسپیکٹ دیٹ اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو ایکچولی گیو اے نیریٹو ایون وچ گوز ان کانٹراسٹ ٹو می. آئی ایم فائن ود دیٹ, نو ایشو. بہرحال میرے پاس جو خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر دیتا ہوں. ایک جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر, کیونکہ ہم پچھلے 12 گھنٹے کی بات کر رہے تھے, اس کے بعد ہم نے بھی جو ویلاگس کیے ہم نے اس پہ 6 مہینے کی بات کی, اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بیٹھک شریف خاندان کی جو ہے وہ رائے کے اندر ہوئی. اور میں نے آپ کو, اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے شاید اس کے بارے میں کوئی کامنٹری آئے گی, کوئی رزلٹ آئے گا. نہیں آیا. یہ اٹ سیلف ایک انڈیکیشن ہے. اور میں جس طرف میں جانے لگا ہوں تو اب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ وہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ جواب شاید وہاں سے تو نہیں آیا, لیکن جو صحافی ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہے نا, مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف نے فیصلہ کر لیا, ہن جڑی ٹکر مارنی ہے تو ایسی تھی تیسی تھی. وہ جو ووٹ کو عزت دو کی شیروانی تھی نا, جو بڑے کئی سالوں سے جو ہے الماری کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی تھی, تو اس کو نکالنے کا انہوں ذرا دھو کے لے کے آؤ, ذرا استری مارو ذرا, وہ والا شاید ایک انقلابی جسے کہتے ہیں نا, انقلابی آ گیا پیچھے ہو جاؤ, دیکھو کون آیا, وڈے میاں صاحب آگے نے ایک وہ والا ایک کانسیپٹ, ایک آئیڈیا جو ہے وہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی ایک صاحب کی جانب سے. لیکن خیر وہ مرضی ہے ان کی, وہ جو مرضی لگتے رہے. ایک صاحب نے, ایک اور صاحب تھے, انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی, میں ان کا دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جناب میاں صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان تمام تر تعلقات اور مفاہمت جو ہے وہ جاری رہے گی اور مل کے کام کریں گے اور سیم پیج برقرار ہے. یہ ان کا پرسپیکٹو تھا. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں صاحب ہیں, یہ دونوں صاحب ہی جو ہیں وہ نون لیگ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, بڑے اٹیچ سمجھے جاتے ہیں. لیکن دونوں اپنا, ایک نے انہوں نے انقلابی بنا تھا, ایک نے کہا نہیں گل کوئی نہیں, سیم پیج ہے. اب بھائی سیم پیج ہوتے ہوئے انقلابی بن رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. سو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آیا. یہ جرنلسٹ ہیں اے آر وائی کے اوپر, نعیم اشرف بٹ صاحب, انہوں نے خبر دی. انہوں نے آج یہ خبر چلی ہے اے آر وائی کے اوپر. انہوں نے کہا جناب محسن نقوی کے بیان کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ. یہ انہوں نے خبر دی. انہوں نے کہا رابطہ 1 اگست کو مسلم لیگ نون کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا. اب جاتی عمرہ کی وہی جو بھی بات ہو رہی تھی کہ شریف خاندان جو ہے وہ سارا اکٹھا بیٹھا ہے, اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ بٹ صاحب کی خبر ہے کہ جناب اس کے بعد پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا ہے. جاتی عمرہ میٹنگ میں پیپلز پارٹی سے معاملات بہتر کرنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے. اچھا, اتنے کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں, جو رزلٹ آئے ہیں وہاں پہ تو توپیں نکال لی ہیں مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے, انہوں نے تیر شیر وغیرہ پکڑ کے جو ہے وہ باہر آ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹیلی فونک رابطے میں دونوں پارٹیز کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کو کم کرنے, بیانات کو الیکشن مقابلے تک محدود رکھنے کے اوپر گفتگو کی ہے. پیپلز پارٹی ذرائع, اچھا ذرائع جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں.
میں بٹ صاحب کی خبر سے زیادہ ڈس ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ سچویشن کو آن گراؤنڈ ریالٹی اٹھا کے دیکھیں نا تو بنتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے، میں نے اگر آپ کو یاد ہو محسن نقوی صاحب نے جب گفتگو کی تھی تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ سب سے بڑی ہٹ جو لگے گی وہ جا کے ان دو خاندانوں کو لگے گی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ اکٹھے بھی ہو جائیں اس ایشو کے اوپر، کیونکہ دونوں کا مفاد جو ہے وہ ایک جیسا ہے، تو یہ بنتا ہے۔ لیکن اب جو میرے پاس جو کم از کم خبریں آئی ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو فائر فائٹنگ ہوئی ہے اس ساری چیز کے بعد وہ یہ ہے کہ جناب فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے، کوئی جوابی حملے اور جوابی حملے جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے، آپس میں جو ہے وہ چیزوں کو بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا جائے، یہ جو فرکشن پوائنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو بیٹھ کے ریزالو کیا جائے۔ اور اب میں مطلب مثال کے طور پہ اس میں ایک ایڈیشن میں آپ کو، محسن نقوی صاحب آج ایک پریس کانفرنس کرنے لگے تھے اور اس کے اندر میڈیا کے نمائندوں کو بلا بھی لیا گیا تھا، یہ بلکہ میں ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں جرنلسٹ وغیرہ جو ہے وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد اس پریس کانفرنس کو کینسل کر دیا گیا کہ نہیں یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ آج نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ملاقات شریف خاندان کی اس وقت ہوئی ہے، ایون دو ظاہری بات ہے جب ایک اہم ملاقات ہوگی تو ان سے جو جڑے صحافی ہیں وہ ظاہری بات ہے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں گے ہاں جی دسو کی اندر گل ہوئی ہے، تو کسی جس کا جو ذریعہ تھا کسی نے کہہ دیا بس ہو گیا، بس اب مزید برداشت نہیں ہوگا، انہوں نے اون جی ٹویٹ کرتی، انہوں نے کہا بس جی میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک کسی دوسرے نے اس سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب گل ہی کوئی نہیں، اسی تو سیم پیج تھے گئے، تو اس نے اس کے مطابق ٹویٹ کر دیا، ویلاگ کر دیا اس کے اوپر۔ کسی کا کہیں کانٹیکٹ تھا، اس نے وہاں سے پوچھا ہاں جی کی فیصلہ ہوا ہے، 6 مہینے کی گل لگی ہے، انہوں نے کہا نہیں کوئی 6 مہینے کی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، انہوں نے اس مطابق خبر دے دی، تو مرضی ہے۔ لیکن اب میرے پاس جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے، سیز فائر کے فیصلے کے مطابق ان چیزوں کو جو ہے وہ آرام سے فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ ریزالو کیا جائے گا۔ جو سچویشن پچھلے 3-4 دن کے اندر ڈیولپ ہوئی کہ جناب یہ کولیشن کی طرف جو ہے وہ ایک کولیشن کورس کی طرف جو ہے یہ سارے معاملات جا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، اور یہ جو 6 مہینے والی بات ہے اس کو جو ہے وہ آرام سے ذرا ٹیکل کیا جائے، اس کو آرام سے جو ہے وہ معاملہ مطلب اس کو 6 مہینے سے سال کی طرف بھی لے جایا جائے، اس کو چیزوں کو ریزالو کسی طرح جو ہے وہ کیا جائے۔ اس سارے معاملے کے اندر مطلب میرے پاس جو خبر ہے وہ میں اب اسی دوران جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ایکچولی کل ہوئی ہے۔ اس میں بھی مطلب ٹیمپریچر کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ آپس میں، اور یہ شاید اسی وجہ سے ورنہ اگر آپ مسلم لیگ نون کے 2 اہم رہنماؤں کی بات کریں جس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، انہوں نے دونوں نے یا میڈیا کے اوپر یا ٹویٹس کے ذریعے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی اٹیکس کیے، تو ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب آج پریس کانفرنس کرتے تو اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا بھی شاید جواب دے دیتے، لیکن یہ تو خیر جب ہوئی نہیں پریس کانفرنس تو یہ تو وہ جسے کہتے ہیں مسلمانوں تکا لگاؤ، تکا والی وہ چیز پہ چلا جانا تھا۔ آئی ڈونٹ نو وہ اس کے اوپر وہ کیا بات کرتے، لیکن کم از کم میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب چیزوں کو جو ہے وہ آرام سے فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ ہونا ہے وہ ویسے کی ویسے ہی قائم ہے، یہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو آئیڈیا پچ ہوا ہے نا، اب وہ آئیڈیا میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بات اس کے اوپر نہ ہو کہ جناب نئے صوبے بنائے جائیں، ہو سکتا ہے بات اس کے اوپر ڈن ہو جائے کہ جناب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں، لیکن موجودہ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، جن پہیوں کے اوپر چل رہا ہے، جس پٹری کے اوپر چل رہا ہے، وہ پٹری تبدیل کرنی پڑے گی، وہ اس طرح نہیں چلے گی، وہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو کرنا پڑے گا۔ اور ہاں اس کے اندر ظاہری بات ہے اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اسی دونوں نے نہیں ماننا۔ اچھا بائی دا وے میں آپ کو پچھلے 2-3 دن سے خبر دے رہا ہوں کہ اگر دونوں کا ایک کمپیریزن اٹھا کے دیکھیں نا تو نون لیگ کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اتنی ریزسٹنس نہیں دکھائے گی، یہ میں آپ کو اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی ایکچولی اس کے اوپر زیادہ ریزسٹ کرے گی کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کا زیادہ بڑا سٹیک ہے جو ہاتھ سے جائے گا، لیکن نون لیگ جو ہے وہ کافی حد تک چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس میں 2-3 ریزنس ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب از ان دا پرائم منسٹر ہاؤس، اٹ از ناٹ نواز شریف، اٹ از شہباز شریف، اور شہباز شریف صاحب کے آپ پولیٹیکل ڈی این اے کے اندر یہ بات ہے کہ پائن میں لڑائی تو کرنی ہی نہیں ہے نا، پاویں جو مرضی کر لو، میں کسی صورت لڑائی نہیں کرنی، تو اس لیے بیکاز شہباز شریف از دیئر تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آرام سے ریزالو ہو جائیں، ایک چیز۔ لیکن
پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی ٹرکی سچویشن ہے. ایک آصف علی زرداری صاحب کا ایوان صدر میں ہونا, دو اگلے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کی نظریں دوربین لگا کے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر فکس ہیں کہ میں کل کو پرائم منسٹر میں نے بننا ہے. اور تیسرا ان کو لگتا ہے کہ جناب ہمارا جو مینڈیٹ ہے, جو ہمارے پاس سندھ کے اندر مینڈیٹ ہے, اس کے اندر وہ مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے نون لیگ کے پنجاب کے اندر ہیں, تو اس لیے ہمیں اتنا بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کی ریزسٹنس آئے گی, زیادہ ریزسٹنس آئے گی, تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ آئے گی. لیکن ابھی دوبارہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا اس میں انصار عباسی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا کالم لکھا ہے, میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کو ہدایت کی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ملک کے تباہ شدہ نظام کے حالیہ بیان کو نظر انداز کریں, کیونکہ پاکستان جس قسم کے حالات کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے حکومت اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں پر واضح کیا کہ پاکستان کو درپیش معاشی, سیاسی اور سیکورٹی چیلنجز کے پیش نظر ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنا چاہیے جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا ہو. سیز فائر, سمپل ایز دیٹ. انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان غیر معمولی سطح کی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد قومی مفاد میں اور اسے غیر ضروری عوامی تنازعات کے ذریعے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے خاص طور پر پارٹی رہنماؤں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی. ذرائع کے مطابق محسن نقوی کی تقریر نے نون لیگ کی سینئر قیادت میں خاصی بے چینی پیدا کی ہے. چلیں یہ تو خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی, جس میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے. ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ محسن نقوی کا بیان سیاسی اور انتظامی اعتبار سے مناسب نہیں تھا. ذرائع کے مطابق یہ تحفظات نواز شریف تک پہنچائے گئے, جس کے بعد انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو صبر و تحمل اختیار کرنے کا مشورہ دیا. میری خبر ویسے اس کے اپوزٹ ہے. یہاں پہ میرا انصار عباسی صاحب سے تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ اختلاف, میرے سینئر ہیں, لیکن میرا اختلاف یہ ایکچولی رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ اختلاف نہیں کیا. پارٹی کی جانب سے عام طور پہ یہ ایک رویہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سینئر لیڈرشپ نہ بولے, یعنی کہ پارٹی کا چیئرمین یا پریزیڈنٹ وہ نہ بولے, تو پھر جو سیکنڈ وہ جو لیول آف لیڈرشپ ہوتا ہے نا, اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی جان اچھا تسی بولو, تو وہ انہوں نے بول دیا. لیکن عام طور پہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ ہوا, لیکن عام طور پہ یہ چیزیں کہہ دی جاتی ہیں کہ ذرا جواب دینا ذرا, تو پھر وہاں سے یوں کر کے جواب آتا ہے. آگے کہتے ہیں سینئر ذرائع کے مطابق نواز لیگ کے کئی سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو یہ رائے بھی دی کہ اگر محسن نقوی کو گورننس یا انتظامی نظام میں موجود کمزوریوں پر واقعی تحفظات تھے تو انہیں یہ معاملات کسی عوامی تقریر میں بیان کرنے کے بجائے وفاقی کابینہ کے اندر اٹھانے اور زہر بحث لانے چاہیے تھے. ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ نظام کو عوامی سطح پر تباہ شدہ قرار دے کر محسن نقوی نے غیر ارادی طور پر وزیر اعظم کی جانب سے گورننس بہتر بنانے کی کوششوں کے مؤثر ہونے پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں. تاہم ذرائع نے واضح کیا کہ اندرونی سطح پر تحفظات کے باوجود اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کسی قسم کی محاذ رائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سول اور عسکری قیادت ملک کی بنیادی ترجیحات جن میں معاشی بحالی, قومی سلامتی, سرمایہ کاری کے فروغ اور گورننس میں اصلاحات شامل ہیں پر مکمل طور پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے. انہوں نے دونوں فریقین کے درمیان اختلافات سے متعلق تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا. کوشش ہو رہی ہے کہ نہ ہو, میں یہ کہوں گا. اور دوسری بات یہ, میں دوبارہ بصد احترام انصار عباسی صاحب سے بھی اور دیگر ہمارے جو کالیگز ہیں ان سے بھی, ایسا نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جب اس کا اعلان کیا ہے یا جب بات کی ہے تو یہ چیز کبھی ٹیبل پہ موجود ہی نہیں تھی. یہ ٹیبل پہ پہلے سے موجود تھی. پورے اس نظام کو پتہ تھا کہ جناب یہ انتظامی یونٹس کی طرف یا دیگر صوبوں کی طرف جو ہے وہ چیز جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ پلان بن رہا ہے. یہ کسی موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ آ جائے گا کہ جناب اینو کرنا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ پہلی دفعہ اعلان کیا. میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس کا آغاز آج سے 9 مہینے پہلے ہوا تھا, جب میاں عامر محمود صاحب جو دنیا ٹی وی کے مالک ہے, پنجاب کالج گروپ آف کالجز کے سربراہ ہیں, انہوں نے مختلف کانفرنسز وغیرہ کی تھی. تو وہاں سے بات کافی حد تک سمجھ آ گئی تھی کہ آگے کا روڈ میپ جو ہے وہ یہ بن رہا ہے. محسن نقوی صاحب نے جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ وفاقی کابینہ کے اندر سے پہلی دفعہ کسی شخصیت نے اس کے اوپر جو ہے پوزیشن لیا آگے, اور اس کی وجہ سے ہبڑا دبڑی جو ہے مچ گئی ہے. مطلب ہر جگہ جو ہے وہ, اب آپ دیکھ لیجئے نا, آپ کے پورے اخبار ہر جگہ ڈسکشن وہ اب اسی ٹاپک کے ارد گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے. میری خبر یہ ہے کہ جو پستولیں نکلی ہوئی تھیں جن سے فائر ہو رہے تھے یا ہونے تھے, اب اس کو واپس اندر فی الحال بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ بھائی کوئی کسی قسم کے بیانات جو ہیں وہ نہیں دینے ایک دوسرے کے خلاف. اگر اس طرف ہم نے جانا بھی ہے تو طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. کوئی اختلافات ہیں, کوئی کچھ بھی ہے, اس کو پبلک ڈومین کے اندر ڈسکس نہیں کیا جائے.
اور محسن نقوی صاحب کی مجھے لگتا ہے، یہ میری رائے ہے، کہ جو پریس کانفرنس ہونی تھی آج وہ بھی شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ کینسل ہو گئی کہ نہیں جو بات بھی ہوگی وہ کلوز ڈورز کے اندر جو ہے وہ کی جائے. لیکن دوبارہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہونا ہے، ارادہ ہے، ڈائریکشن ہے، کیونکہ اٹ از ناٹ، یو ہیو ٹو ریمبر دس از ناٹ جسٹ محسن نقوی، دس از آلسو ڈی جی آئی ایس پی آر. انہوں نے اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بات جو محسن نقوی صاحب نے کی، جن چیزوں کی گڈ گورننس اور ان چیزوں کی نشاندہی جو محسن نقوی صاحب نے کی، وہ اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وہی باتیں کی. البتہ انہوں نے کہا کہ یہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے، لیکن پرابلم ایریاز تو وہی ہیں جو انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے. سو اب یہ کڑوا گھونٹ ہے، یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ آپ نے کب پینا ہے؟ میں ظاہری بات ان سیاسی جماعتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ کب پینا ہے؟ یہ وہ جس طرح چھوٹے بچوں کی امی دوائی لے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں نا، اور وہ بچہ کہتا ہے نہیں میں نے لیکن الٹیمیٹلی انہوں بھی پتہ ہوتا کہ پینی تو پئے گی، کدوں پینی ہے نہیں پتہ، لیکن پینی پئے گی. آپ 4 منٹ لگا لیں، 5 منٹ لگا لیں، 10 منٹ لگا لیں، چاہے آپ کا ناک پکڑ کے جو ہے وہ دوائی پلانی پڑے، پینی تو پڑے گی. سو اب آپ وہ کب ہوتا ہے وہ اب مثال کے طور پہ فائلوں کی بھی بات ہوئی تو یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا نہیں کوئی فائلوں شائلوں کا کوئی چکر نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جی چلو نہیں ہے، نہیں تو نہ سے چاہتے چنگی گل ہے جی، نہیں ہے تو ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو صرف وہ رپورٹ کیا بھائی جو ہم نے سنا، تو اگر نہیں ہے فائلیں تو اچھی بات ہے، ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا پھر بھی، مطلب اے نہ ہے کہ جنہوں تسی کہہ رہے ہو کہ فائل، کیونکہ اس نظام میں فائلیں ہمیشہ نکلی ہیں میرے بھائی. میں کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہا آپ کو، میں نے کوئی نئی چیز بتائی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، میں نے کوئی نئی چیز بتائی ہے؟ آپ اٹھا کے پچھلے 50 سال کی پاکستان کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، فائلیں ہمیشہ نکلتی ہیں، جب دور ختم ہوتا ہے تب نکلتی ہیں. میں آج بھی مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کا دور تھا، ہم تب بھی یوٹیوب کرتے تھے، 2020 میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا. میں تب بھی اس وقت یہ کہتا تھا کہ بہت سی فائلیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ابھی نہیں نکلیں گی، ابھی نہیں نکلیں گی، جب دور ختم ہوگا تو پھر نکلیں گی. سو ہو سکتا ہے ادھر بھی یہی حال ہو کہ جب دور ختم ہوگا. اب وہ دور کب ختم ہوتا ہے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے. میں مثال کے طور پہ میں نے کچھ یوٹیوبرز کو یہ بھی دیکھا کہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا جناب بس ایتے حکومت جان والی ہے، کسی ویلے بھی جان والی ہے. تو میرے پاس یہ خبر تھی کہ بھائی میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ حکومت جانے والی ہے. پھر کسی نے کہا یہ ایکچولی قومی حکومت بن رہی ہے، یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس، ایسا کسی قسم کا کوئی گیم پلان سامنے نہیں. جو خبر ہے بس وہ آپ کے سامنے رکھیے کہ بھائی آگے کا روٹ جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. اور فی الحال میں ابھی سے چلیں آپ کو ایک پریڈکشن دے دیتا ہوں، کیونکہ پریڈکشنز کی بات ہو رہی ہے. یہ ٹاپک تو اب ڈسکس ہوگا اور آپ کو میڈیا کے اوپر یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو ٹاک شوز کے اندر بھی نظر آئے گا، اور آپ کو نئے نئے چہرے یا پرانے چہرے اس ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہوئے اب نظر آئیں گے. یہ ٹاپک ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگا. اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے نا کہ بس اسی سیز فائر ہو گیا ہے اور ہم نے فائر فائٹنگ کر لی ہے اور فائر بریگیڈ نے آ کے پانی پوڑی مار کے جو ہے وہ آگ بجھا دی ہے، اب یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا، یہ چلے گا. اور اگر جتنی دیر یہ ٹاپک چلے گا، یہ ڈسکس ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر تکلیف ہوگی، کیونکہ پرانے سسٹم کے اوپر یہ کام چلے گا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں ابھی بھی چند جرنلسٹ کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ حالات نہیں ہیں، یہ موقع نہیں ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ، بلکہ ہو سکتا ہے جو حالات اور چیزیں اگر خراب ہوئی ہیں شاید اسی چیز کے کرنے سے ٹھیک ہو جائیں. جب آپ انتظامی یونٹس لے کر آئیں تو شاید اسی سے یہ ٹھیک ہو جائے. ہمارے یہاں پہ ایک ٹپکل ایک طبقہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے انتظامی یونٹ بنایا پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. او بھائی پاکستان کس طرح ڈیوائڈ ہوگا؟ کیا پاکستان کی فوج کو انتظامی یونٹس میں ڈیوائڈ کرنے لگے آپ کہ بھائی جان یہ 6,000 فوجی ادھر ہوں گے، 10,000 فوجی ادھر ہوں گے، ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. یہ تو گورننس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ، اور مجھے پتا ہے یہ زیادہ تر وہ جرنلسٹ ہیں، وہ زیادہ تر کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں. کوئی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہے، کوئی نون لیگ والوں کے ساتھ ہے. وہ جو لائن ان کو دیتے ہیں وہ لائن ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ بھی رکھیے برائے مہربانی، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. وہ اپنا ہی بیٹھ کے منجن بیچنا شروع کر دیں، نہیں یہ آیا ہوا تو پتہ نہیں. اوور ویلمنگ میجورٹی، یہ ہم نے وہ سروے ڈالا ہوا ہے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر. اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے کے حق میں ہے. تو یہ تو ول آف دا پیپل ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس کو کیوں ڈیفائی کرنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو پاور لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ،
جو اس وقت اس پاور کو انجوائے کر رہے ہیں ان کو اس بات کا خطرہ ہے ساری پاور نہ چلی جائے, ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے, بس اور تو کوئی بات نہیں. ان کو پتہ ہے یہ نواز شریف صاحب کی ماضی کی تقریریں میرے پاس, یہ بلکہ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ سنیے ذرا نواز شریف صاحب ماضی کے اندر وہ کیا فرما رہے ہیں, سنیے ذرا. میں تو صوبوں کا بڑا حامی ہوں, آؤ مل کر میرے ساتھ جنوبی صوبہ بناؤ پنجاب کا, آؤ میرے ساتھ مل کر بہاولپور کا صوبہ بناؤ. سب سے پہلے اس پہ میں دستخط کروں گا. یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس اگر بن جائیں تو پاکستان اور بہتر ہو سکتا ہے. اب یہ آپ نے گفتگو سنی, تو یہ تو خود ان کا سٹانس رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اب ذرا عمران خان صاحب کی گفتگو سنیں, یہ بھی ذرا سنیے گا. پاکستان کے اندر جو ہر ڈویژن ہے اس کو صوبہ بننا چاہیے. ایڈمنسٹریٹولی جتنا مینیجبل صوبہ ہوگا اتنا آپ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی. یہ دونوں بڑے لیڈرز خود ماضی کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہونا ہے. اب آپ کس طرح ڈیفائی کریں گے اس بات کو, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے یہی اس کا سولوشن ہے, یہی اس کا حل ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.